اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید، ما فوق الاسباب، مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راک کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا۔ آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں۔ عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے۔ کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ۔ یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈیفرنٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا۔ پہلے نبی سے مانگیں گے پھر نبی وہاں پہنچائیں گے۔ یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے۔ دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا، تو یہ واسطہ ہے، مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے۔ تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے۔ جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا۔ مشن تو تھا ہی ملانا۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو۔ اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف، اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو۔ عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے۔ آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولاد سید آج تک ہیں، یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سارے مٹی انسان ہیں، ہاں ہدایت کا نور ہے۔ قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں۔ ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں۔ تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے۔ آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا، آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے، آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں۔ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو عاجز ہوں۔ ہل کنت الا بشر رسولا، میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے، وہ نبی نے نہیں کیے۔ بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ، تو اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اختیارات نہیں دیے، نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے، نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے،
لیکن بنتی تھی لاٹھی ان کے ہاتھ میں، سانپ بنتی تھی، اشدہا بنتی تھی، سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا، نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. اے یا موسیٰ انا لمدرکون، پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی، آپ تو جب چاہے جو چاہے کر لیتے ہیں، کچھ کر لیں. کہنے یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا ہو تو کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کرتے تھے اسی وقت، اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار، بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا چھٹی کا دن ہے نا، تو گریوی بھی تو دیکھو، ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار، گریوی چل رہی، فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں، آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی. اتوکأ علیہا، پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جب چاہوں پتے جھاڑ لوں، وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی، کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں، جب چاہوں اس سے احُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں پہ پتے جھاڑوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا، قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ، حضرت موسیٰ گھبرا گئے. اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ خوف ہوتا، بھاگ رہے ہیں بھائی تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، ہم بنائیں گے لاٹھی سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائے. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا، سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا. ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں، نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی اے موسیٰ. کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں. قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے. قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا، اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ، ڈرنے کی نہ، وحی کے انتظار کرنے کی نہ، تسلیوں کی. میرے پاس ہے، جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے، انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے، ٹریگر ہے، ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا،
پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے. اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ، نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے، لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی، قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ، تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے، کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا ما جاءنا من البینات، موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے، مر گئے تو اور کیا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا. یغفر لنا خطایانا، ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے، معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے، ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا، رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی، فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا، لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا، وہ قبر میں سمجھائے. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے، لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا، قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟
سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائے, پہلے 2 آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے تھے, بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن آنے کا قریبی لگا. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا, انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں. بولو, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے, تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی, بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے, خوشی ہے یا نہیں ہے. پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے, خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے, خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا, سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے. ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب, غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا, وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس, سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو, یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو, تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں, ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا.
کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس میں. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل. ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں کو, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا اس ذکر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟
یاد کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس میں, کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں تھی مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی, اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی یہ. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے, عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے, پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے لوگ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر, بولو نا, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان
دعتهم امرأة ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے، اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں، رش میں، اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے، پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے بھائی آپ ادھر آ جائیں، گڈی نو سائڈ چلاؤ، آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے، آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار، میں پگڑی میں، اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہو. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب میں جا رہا ہوں، لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ، تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں، کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں، منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی، تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں، ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں، کچھ کام نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا، انٹرنیٹ گھر میں موجود، کمپیوٹر موجود، دیکھنے والا کوئی نہیں، فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں، آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار، کوئی اسباب اختیار کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا، جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے، بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی. جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے، کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ، ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا، دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے، سوئے گا؟ بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو، اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا. آپ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے، ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستان تھا نا، دل باغ باغ تھا، گارڈن گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا، حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کرتا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ، کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی
کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا, تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, یار ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم, میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا, کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی, سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر, اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو, اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے.